للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے کی نشست میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اس کا ابتدائی حصہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اعمال کا ذکر کیا ہے، اور تینوں اعمال کو اللہ نے تجارت قرار دیا، اور تجارت بھی ایسی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان یا گھاٹا نہیں۔ ایک عمل آپ کے سامنے ذکر ہو چکا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نقصان نہیں۔ دوسرا عمل فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی ایک تجارت ہے، ایسی تجارت جس کا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر انسان کو نفع دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ انسان کو ایک نماز پڑھنے پر 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے عام مسجد میں، اور اگر یہی نماز مسجد نبوی میں انسان ادا کرے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز مسجد حرام میں جا کر ادا کرے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے جیسے انسان کی نیت کے اندر اخلاص آتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کسی بھی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے انسان کو، یا انسان اس حالت تک جا پہنچے جس کو حدیث میں مرفوع القلم والی کیفیت کہا گیا ہے کہ ہوش و حواس ہی نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو پھر تو نماز معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو بیماری میں بھی جائز اور روا قرار دیا ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھے، اسلام نے اس کو معاف نہیں کیا۔ جو فتوے ہیں بے نمازی کے متعلق ائمہ اربعہ کے یا دیگر محدثین کے، ان میں سے کوئی بھی فتویٰ نرم نہیں ہے، کسی مسلک میں نرمی نہیں ہے۔ کم از کم فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی عام زندگی میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بے نمازی کو قید کر دیا جائے۔ یہ سب سے ہلکا فتویٰ ہے کہ وہ جیل میں جائے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو اس بارے میں سخت ترین فتوے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ بے نمازی ہے مسلمان، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نہ اس کا نماز جنازہ ہے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے۔ یہ تو ہیں ائمہ کے فتوے، لیکن چونکہ ہم اہل الحدیث صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کسی فرقے کا نام نہیں لیتے، کسی شخصیت کی بات نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث طبرانی کبیر کے اندر ہے۔ اور طبرانی کبیر کے محقق شیخ عبد المجید حمدی السلفی، عراق کے بہت بڑے محدث ہیں، فوت ہو گئے، انہوں نے اس حدیث کو کم از کم حسن قرار دیا۔ اب یہ کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اماموں کی بات ہے، شخصیات کی بات،
بے نمازی کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قواعد الدین ثلاثۃ، دین کے 3 قواعد ہیں، بنیادیں، اساس. دین کی 3 بنیادیں ہیں. علیہن اسس الاسلام، اسلام انہی قواعد پر، انہی بنیادوں پر قائم ہے. اسلام کی جو عمارت ہے انہی بنیادوں پر کھڑی ہوئی. عام طور پر جو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی جو آپ سنتے ہیں اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، لیکن اس میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے. اور یہ 3 چیزیں ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کوئی بھی. یہ 3 بنیادیں تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ ان 3 بنیادوں کو وہ استوار رکھے، قائم رکھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فمن ترک منہن واحدۃ، ان 3 چیزوں میں سے کسی نے اگر ایک بھی چھوڑ دی، ان 3 بنیادوں میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا، فہو بہا کافر، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کافر ہے. کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فہو بہا کافر، وہ کافر ہے. اور مزید سخت الفاظ کے حلال الدم واجب القتل، حلال الدم ہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے جو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرتا ہے. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی بنیاد اللہ کے برحق ہونے کی، ایک ہونے کی گواہی. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، نہ اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرتا، ایک اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا داعی. یہ بنیاد ہے، یہ اساس. نمبر 2 والصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز، فرض نماز اس نے پڑھنی ہے، دوسری بنیاد. نمبر 3 وصیام رمضان، رمضان کے روزے، ہر امیر غریب پر فرمایا یہ 3 چیزیں، 3 بنیادیں ضروری ہیں. ہاں زکوٰۃ ہے لیکن صاحب نصاب پر، جو مالدار ہے وہی زکوٰۃ دے گا. حج ہے لیکن صاحب استطاعت پر، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے جائے. لیکن یہ 3 چیزیں ہر شخص پر لازم ہیں، اللہ کی توحید، فرض نماز کی ادائیگی اور رمضان مبارک کے روزے. فرمایا ایک چیز بھی ترک کرتا ہے وہ شخص کافر ہے اور اس کا خون، اس کی گردن مارنا جائز. اب اسلامی حکومت ہو تو معاشرے میں اتنے بے نمازی نظر نہ آئے. اسلامی حکومت ہو تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوں، سزائیں ملیں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق. تو نماز کسی صورت بھی انسان کو معاف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی کہ نمازوں کے چور تھے، سست تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز کے لیے آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ ہماری گردنیں بچی رہیں، لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور سستی کے مارے ہوئے، سستی سے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں آ کر کھڑے تو ہو جاتے تھے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا. اور معاف کیجیے گا آج مسلمان معاشرے کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل ہے، یا تو سرے سے بے نمازی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، یا نماز میں آ جاتے ہیں تو وہی کیفیت جو اللہ نے منافقوں کی لکھی ہے اکثر مسلمانوں پر طاری. کچھ نہیں پتا کتنی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس قیام کا کیا مطلب ہے، اس رکوع کا کیا مطلب ہے، سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، آئے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز ہوگی. حالانکہ نمازی اگر پکا نمازی بن جائے، با جماعت نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کفر سے تو وہ بیزار ہے ہی ہے، اللہ نے اس کو کافر کے زمرے سے نکال کر مسلمان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نماز کی بدولت اس کو نفاق سے بھی پاک کر دیتا ہے، نفاق سے بھی پاک ہو جاتا ہے. اور منافق مسلمان اور کافروں کے درمیانی ایک انتہائی غلیظ قسم کے لوگوں کے طبقے کو کہتے ہیں، دوگلے انسانوں کو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی بدولت انسان کو نفاق سے بھی پاک کر دیتا، یہ ٹھپا بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں مشہور، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر صحابی کا کوئی ایک الگ سے وصف ہوتا ہے، ایک شہرت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے رازدان تھے، اللہ کے نبی کے رازدان تھے۔ مدینے میں جتنے منافق موجود تھے اللہ کے نبی نے ان سب کے نام بتائے تھے ان کو، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ حذیفہ یہ کسی کو مت بتانا، یہ میرا راز ہے، کسی کو مت بتانا۔ اس لیے جو پکے مسلمان تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام ان منافقوں میں شامل نہ ہو، جیسے جتنا فاروق اعظم ہے جو ایمان کی مثال ہیں، پہاڑ ہیں، شیر دل ہیں، لیکن انہوں نے بھی بلا کر سیدنا حذیفہ کو پوچھا تھا کہ حذیفہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ سیدنا حذیفہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن اس بات کو تو انہوں نے کنفرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفاق سے بچایا ہوا ہے، آپ مطمئن رہیں آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام بارہا ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام تو شامل نہیں، وہ نہیں بتاتے تھے کسی کو بھی، انکار کر دیتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا تھا، میں یہ راز فاش نہیں کروں۔ اب لوگ دوسرے انداز سے آ کر سوال کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم منافق تو نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا سیدنا حذیفہ ابن یمان سے، انداز بدل لیا سوال کا، کہا حذیفہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، صاف الفاظ میں کہا حذیفہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید منافق ہو گیا ہوں۔ اب سیدنا حذیفہ یقیناً اس کا جواب دیتے کیونکہ سامنے سوال ہی اس انداز سے ہوا ہے۔ تو سیدنا حذیفہ نے اس سے کہا کہ بھائی بات سنو، کیا تم خلوت میں نماز پڑھتے ہو؟ باجماعت تو سب اٹھ کے آ جاتے ہیں، دکھانے کے لیے بعض لوگوں کی نیت بھی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں، اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ بھاری سمجھتے ہو، اس پر فوراً توبہ استغفار کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فوراً میں اس پر توبہ استغفار کرتا ہوں، اس کے بوجھ کو محسوس کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ نے کہا اذهب فما جعلك اللہ منافقا، تو پھر جاؤ، اللہ نے تمہیں منافق نہیں بنایا۔ گویا نماز، خلوت کی نماز، تنہائی کی نماز، یہ آپ کو بری کرے گی نفاق سے۔ فرض نماز کے لیے تو آپ نے آنا ہی آنا ہے، لیکن جو تنہائی کی نماز ہے وہ آپ اپنی دلی خوشی سے پڑھیں گے، اپنے نفس کو مار کے پڑھیں گے۔ جب آپ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی نیند کو مار کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اللہ آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ کو نفاق سے بری کر دے گا۔ اور گناہ کا بوجھ محسوس کرنا، ثقل محسوس کرنا، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن کی مثال تو یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ایک پہاڑ کی طرح میرے اوپر مسلط ہو گیا ہے، گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، اور ایک فاجر کی، فاسق کی، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک مکھی سے زیادہ اس گناہ کو حیثیت نہیں دیتا۔ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا بوجھ ہے اس کا۔ تو یہ نماز گویا فرق کو، جو مسلمان اور کافر کے درمیان ہے، اس فرق کو ختم کر دیتی ہے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اسلام کی بنیاد نماز پڑھ ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا دوسری تجارت یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو، نماز پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ، بعض روایت میں 2 فرشتوں کے لفظ ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ایھا الناس ہلموا الی ربکم، لوگوں آ جاؤ اپنے رب کی طرف، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، وقت نکالو،
لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ، فَإِنَّمَا كَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى۔ وہ تھوڑا مال جس کو کما کے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور وہ تھوڑا مال جو انسان کی ضروریات کو پورا کر دے، اس مال سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور اللہ سے غافل کر۔ یہ کثرت کی جو طلب ہے نا، یہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی۔ کثرت کی طلب، انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے، برکت اللہ کی طرف انسان کو لے آتی ہے، اور کثرت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ تو فرشتے باقاعدہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تھوڑا کماؤ، اللہ کے سامنے آ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو بہت زیادہ ہو اور جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، نماز قائم کرنا۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ یہ نماز انسان کو، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز انسان کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ برے کام بھی کر رہے ہیں، یا معاشرے میں اکثر لوگ جو بے نمازی ہیں وہی برے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بے نمازی وہ فحش گوئی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اکثر بے نمازی فحش کام کر رہے ہوتے ہیں، اکثر بے نمازی منکرات کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، ساتھ ساتھ انسان برے کاموں سے بھی رک جاتا ہے۔ تو ہمیشہ نماز قائم کریں، یہ دوسرا کام ہے۔ اور اسی آیت میں جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًّا چھپا کر، وعلانیہ اور واضح طور پر۔ یہ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنا، یہ بھی تجارت ہے۔ اور اس کی واضح مثالیں موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، فرمایا یربیہا، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے اس صدقے کو۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس جائے گا تو وہ ایک کھجور، معمولی سی کھجور، فرمایا مثل جبل احد، اللہ تعالیٰ اس کو جبل احد بنا کر، اتنا بڑا اجر و ثواب بنا کر انسان کے سامنے پیش کرے۔ انسان حیران ہو جائے گا کہ میں نے ایک کھجور، 1 روپیہ، 10 روپے اللہ کے راستے میں دیے تھے اور اتنی اس کے زبردست ثواب۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو تجارت قرار دیا کہ اضعافا مضاعفہ، اللہ نے اس کو قرضہ بھی قرار دیا، قرض حسنہ، کہ جو صدقہ کرتا ہے وہ مجھے قرض حسنہ دے رہا ہے، اور اس قرض حسنہ کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر پیش کرے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو صدقے سے روکے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے سوالات انسان کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، یہاں پر کیا ضرورت ہے، صدقہ نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1 2 نہیں، 70 شیطان انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کتنے؟ 70 شیطان۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو فقیری سے ڈراتا ہے، یہاں دے دیا تو بل کیسے ادا کرو گے، بجلی کا بل دینا ہے، صدقہ کر دیا تو بچوں کی فیس کیسے کرو گے، گھر کیا لے کر جاؤ گے، طرح طرح کے وسوسے۔ یعدکم الفقر، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان 100 طرح کے وسوسے انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ ایسے لوگ منکرات کے اندر دل کھول کے خرچ کر رہتے ہیں، وہاں کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ منکرات میں آگے بڑھ بڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، شیطان کہتا ہے 1 انار پھوڑنے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ 5000 کا 1 انار نہیں، 10 انار پھوڑ۔ وہ کبھی دل میں خیال نہیں آئے گا کہ 10 انار پھوڑوں گا 50,000 کے، یہ کہاں سے لاؤں گا؟ شیطان کہتا آ جائیں گے اور آ جائیں گے۔ منکرات میں ایسے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، ویلفیئر کے کاموں کے لیے شیطان روڑے اٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔
تو فرمایا جب انسان صدقہ نکالتا ہے، ما یخرج الرجل من صدقتہ شیئا، جب صدقہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے 70 شیطان آ جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کو کس قدر نفرت ہے صدقہ نکالنے سے۔ کیوں؟ فرمایا کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، یہ جو پوشیدہ چھپا کر فوٹو کھینچے بغیر کسی کو آرام سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا، یہ جو چھپ کر انسان صدقہ کرتا ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ انسان سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو، اللہ انسان پر ناراض ہی رہے۔ 70 شیطان آ جاتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے دلاتے ہیں، لیکن فرمایا پھر بھی انسان صدقہ کر دیتا ہے تو اس صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ حتی یفک لحیی بین 70 شیطانا، جب انسان پھر بھی صدقہ کر دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، 70 شیطانوں کے منہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، 70 شیطانوں کو شکست دے دیتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ قرآن میں، حدیث میں جہاں بھی صدقے کا ذکر آیا ہے اللہ نے پہلے لفظ پوشیدہ ذکر کیا، سرًا و علانیہ۔ اللہ چاہتا تو پہلے علانیہ بھی ذکر کر سکتا تھا کہ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر، لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں پہلے لفظ سرًا، پوشیدہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کو خرچ کرتے ہیں، پھر دن کا ذکر کیا، یعنی دن میں خرچ کریں گے سب کو نظر آئے گا، رات کو خرچ کرتے ہیں اندھیرے میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیشہ صدقے کے لیے قرآن مجید نے پہلے لفظ سر ذکر کیا، پہلے لفظ رات ذکر کیا، یعنی اللہ کو پوشیدہ صدقہ کرنا جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ زیادہ پسند ہے۔ اور انسان کو ایسا کرنا بھی چاہیے کہ وہ ایسی نیکی کرے جو سب سے چھپا کر ہو، چھپ چھپا کر کرے۔ سیدنا زین العابدین کا انتقال ہوا، زین العابدین، بیمار کربلا جن کو کہتے ہیں، سیدنا حسین کے فرزند، بہت نیکیاں کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ زین العابدین ان کا لقب تھا، علی نام تھا ان کا، علی بن حسین بن علی، یعنی سیدنا حسین نے اپنے والد گرامی سیدنا علی کے نام پر ان کا نام رکھا تھا، علی۔ زین العابدین لوگوں نے ان کو لقب دے دیا تھا، بہت عبادت کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو غسل دینے والے تھے، جب انہوں نے ان کی کروٹ بدلی تو پیٹھ پر نشان نظر آیا، غسل دیتے ہوئے پیٹھ پر نشان، ایسا نشان جو کسی مزدور کی کمر پر ہوتا ہے، مسلسل کوئی چیز اٹھانے کی وجہ سے مزدور کی کمر پہ جیسے نشان ہوتا ہے، زین العابدین کی کمر پر نشان۔ حیران ہو گئے کہ یہ تو شہزادے تھے، کبھی مزدوری کرتے نہیں دیکھا، کبھی بوجھ اٹھاتے نہیں دیکھا، کبھی بوریاں اٹھاتے نہیں دیکھا ان کو، پھر ان کی کمر پر یہ نشان کیسا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ جتنے بھی اس زمانے میں موجود تھے، مسلمان جتنے بھی موجود تھے، وہ آل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کی نوکری چاکری کرنے کے لیے، ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو کبھی ایسی نوبت آئی نہیں کہ سیدنا زین العابدین نے کبھی کوئی نوکری کی ہو، یہ نشان کیسا؟ بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن 2-3 دن کے بعد راز کھل گیا، 2-3 دن کے بعد راز کھل گیا کہ جب مدینہ کے گھروں میں 100 گھروں میں تقریباً، کتنے گھروں میں؟ 100 گھروں میں جب رات کو روٹیاں نہیں پہنچی 2-3 دن تک، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے دروازے پر روٹیوں کا بورا اٹھا کر جو دروازہ بجا کر ہمیں روٹیاں مہیا کرنے کے لیے آتا تھا، گھروں میں روٹیاں پہنچانے کے لیے آتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، زین العابدین تھے۔ بتائیں کسی کو پتہ نہ چلا، کتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیکی کرنے والا، ہمارے گھروں میں راشن مہیا کرنے والا، یہ سیدنا حسین کا فرزند تھا، زین العابدین۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کم از کم ایک نیکی تو انسان ایسی رکھے پوری نیکیوں میں سے جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، ایک نیکی تو ایسی رکھے کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی شاہد نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ یہ نیکی کرتے، اور اس نیکی کو آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، پھر کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی،
تو صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرمایا یہ نیکی ہے، ایسی نیکی ہے کہ جس کو اللہ نے تجارت قرار دیا، اور تجارت بھی ایسی کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ وہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جیسے کرنا چاہیں نیکی کریں، نیکی جیسے چاہے کرنا آپ کریں۔ اور یہ جو چھپا کر نیکی کرنا ہے، کل قیامت کے دن اس کا پھر ثواب انسان کے سامنے آئے گا۔ قبر کی جو گرمی ہے، فرمایا کہ یہ صدقے کی بدولت انسان کے لیے راحت میں تبدیل ہوتی۔ قبر میں سب نے جانا ہے، قبر کے اندر جو گرمی، ہر القبور کے الفاظ ہیں کہ قبر کی اس گرمی کو صدقہ کر کے اپنے لیے ٹھنڈا کرو۔ اور اس کے بعد جب قیامت کی گرمی ہوگی، 1 میل پہ جب سورج کھڑا ہوگا، تو فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتہ، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں سایہ مہیا کریں گی، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا اسی طرح جو مومن صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ کل قیامت کے دن چھتری بن کر انسان پر سایہ کرے۔ تو یہ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں ذکر کیے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارہ، وہ پر امید رہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، لن تبور، جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، بلکہ بڑا چڑھا کر دے گا۔ کیوں؟ انہ غفور شکور، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت قدردان۔ یہاں لفظ مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم نہیں ذکر کی، جیسے عام طور پر آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ غفور کے بعد عام طور پر رحیم اللہ کی صفت آتی، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بات ذکر کرتا ہے اپنی صفات بھی اسی مناسبت سے ذکر کرتا ہے۔ یہاں کہا غفور، ان نیکیوں سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، صدقے سے گناہ معاف ہوں گے، نماز سے گناہ معاف ہوں گے، قرآن کی تلاوت سے معاف ہوں گے، اور شکور، اللہ کی صفت ذکر کی کہ قدردان ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا اور تمہاری اس تجارت کا اصل منافع تمہیں دینے والا۔ پارٹنر، جب انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے تو پارٹنر کا کبھی کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے نا، وہ کہتا نہیں زیادہ منافع میں رکھوں گا، میں نے زیادہ محنت کی ہے، اور کبھی کبھی اسی پارٹنرشپ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد پر وہ تجارت جا کر منتج ہوتی، ختم ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، اپنا حصہ بھی انسان کو دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے، اس لیے کہ اس کو کسی قسم کے نفع کی ضرورت نہیں ہے، وہ نفع دینے والا ہے، النافع ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کو فائدے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ نے اسی مناسبت سے اپنی یہ صفات ذکر کی کہ انہ غفور شکور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت قدردان۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، اپنے ذہنوں میں اس کو رکھیں، ان کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ اور جب یہ نیکیاں اس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ پھر عادت بن جائے، پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ تجارت خاص موسم کے لیے نہیں ہے کہ رمضان میں کریں گے، یہ پورے سال کے لیے، پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پورے سال نمازیں پڑھنی ہیں، پورے سال صدقہ خیرات کرنا ہے۔ روزانہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں، آخری بات، روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، ایک دعا دیتا ہے، ایک بد دعا دیتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے دعا والے فرشتے کی طرف چلے جائیں یا بد دعا والے فرشتے کی طرف چلے جائیں۔ دعا دینے والا 2 لفظوں میں دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دے رہا ہے اس کو اس کا بدلہ دے دے، عوض عطا کر دے۔ کس کی دعا ہے؟ فرشتے کی، خرچ کرنے والے کو اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو صدقہ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو ہم صدقہ کر کے اپنے مال کو بڑھائیں گے ہی، فرشتے کی دعا کے اندر آئیں گے،
اور صدقہ نہ کر کے اپنے مال کو ہم خود کم کر رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس خود ہی کم کر رہے ہیں، اپنی تجارت کو خود ہی نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اس فرشتے کی بد دعا کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں تجارتیں خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو ان تجارتوں کے عوض وعدہ کیا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر دوں گا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ بڑھا چڑھا کر ہی دے گا۔ تو اس نیت سے انسان یہ کام کرے کہ یہ ہماری اخروی نجات کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے ہماری دنیاوی بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔